يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم صدق الله آپ تمام مومنین سب سے پہلے تو مبارکباد کرتا ہوں اور زیادہ مطالعہ نہیں کرنا ہے کیونکہ نظم کے سلسلے میں نظم ماشاء اللہ اور نظم ہمیشہ نظم پہ بھاری نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ نظم اور نظم میں فرق یہ ہے کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹ تو نظم ہے اور اسی کوزے سے پھر سمندر بنا تو وہ نظم ہے، یہ فرق ہے۔ تو جو عنوان قرار دیا ہے وہ اس کو محفل کے عنوان سے مطالبہ کرنا بھی، لہٰذا کہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان پروردگار عالم نے کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو آج شامل کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پہلے آپ ایک واقعہ سن لیجیے اور اس کے بعد میں اپنی جو کہنا چاہتا ہوں آسان ہو جائے۔ ایک روز کا بیان ہے کہ پانچویں امام علیہ السلام بہت دھیان سے ایک امام بڑے تھے اور ساتھ میں ان کے ایک ساتھی بھی تھے، تو ایک مسجد سے ایک آدمی نکلا، نکلنے کے بعد امام نے کہا صحابی سے کہا میں اس سے پوچھو کہ محمد علی کو دیکھا؟ تو صحابی نے کہا کہ مولا بالکل ہم لوگ ساتھ سے کھڑے ہیں، ہمیں دیکھا تو آپ کو بھی دیکھا، دیکھی رہا ہوں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہم سے پوچھا کہ محمد علی کو دیکھا، تو حالانکہ ساتھ میں بالکل کھڑے ہیں، امام کو پہلے بھی کھڑا ہوا تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، لیکن مسجد سے نکلنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم امام کو نہیں دیکھتا۔ تب ان کا ہے تبھی کہ آنکھوں والا انسان اور ہم امام کے بالکل ساتھ میں کھڑے ہیں اور یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ خیر ہو پھر آگے رک گئے، تھوڑی دیر گجرات میں نکلا، امام نے ایسے جا کے پوچھو تو اس سے جا کے پوچھا کہ امام کو دیکھا نہیں؟ محمد علیہ السلام کو دیکھا؟ دیکھا مجھے امام میں نے دیکھا، حالانکہ اسی جگہ پہ امام کھڑے ہوئے ہیں جہاں پوچھنے والا کھڑا ہے، وہیں امام کھڑے ہیں سامنے جس سے پوچھا گیا وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ان کی حیرت اور بڑھ رہی کہ ہم ساتھ میں کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ سب آنکھوں والے آدمی۔ تیسرا آدمی نکلا، اس سے پوچھا، ایسے کئی لوگوں سے بار بار پوچھتا جا رہا اور سب منع کر رہے ہیں کہ ہم نے امام کو نہیں دیکھا۔ اب یہ ان کی حیرت ساتویں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے کہ تو سب آنکھ والے تھے، امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی نابینا نکلا، جو پیدائشی نابینا، اس کو ہندی میں کہتے ہیں جرمان سے، جو پیدائشی نابینا تھا وہ نکلا۔ امام نے کہا اس سے جا کے پوچھا کہ امام کو دیکھا؟ تو کہہ رہے مولا آنکھ والے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور جو کمپلیٹ اندھا ہے بالکل نابینا جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اس سے کیا پوچھنا، کہا جا کے پوچھو تو اس نے امام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے پکار کے پوچھا کہ تم نے محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو وہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کیوں کہ امام کے پڑوس میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے امام کو دیکھا ہے؟ یہی نہیں بتایا کہ امام کو دیکھا، یہی بتایا تم کہاں کھڑے، امام کہاں کھڑے ہیں؟ اب تمہیں حیرت ہو رہی، کل تک تو تم ٹھیک ہے، آنکھیں میری نہیں، ہم سے پوچھ رہے امام کو دیکھا، پاس میں امام کھڑے ہیں اور تم ہم سے پوچھ رہے امام کو دیکھا۔ اب ان کی حیرت جو ساتویں آسمان کی تھی وہ اور بلند ہوگی، کہاں آنکھ والے دیکھ نہیں پا رہے اور یہ نابینا ایک دم صحیح بتا رہا ہے، صحیح ایڈریس بتا رہا ہے۔ کمالے یہ کیسے ہوا کہ یہ اسی سے جا کے پوچھ لو۔ ابھی پھر گئے اور جانے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اتنے آنکھ والے تھے، اتنے لوگوں سے میں نے پوچھا جو آنکھ والے تھے، ان کی بینائی ٹھیک تھی، سب کچھ صحیح تھا اور وہ نہ دیکھ پائے۔ میں وہیں کہتے تو تم نے کیسے دیکھ لیا جبکہ تم پیدائشی اندر دنیا میں کچھ نہیں دیکھا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ایمان کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آنکھیں چہرے پہ لگی ہیں، ایمان ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، کبھی ایمان دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایمان کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے انسان کو آنکھوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، تو پھر دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ ایمان کو سننے کے لیے کان کا محتاج بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ یعنی ایمان جب اپنے آپ کو دکھانا چاہے تو اندھا بھی دیکھے گا، سنانا چاہے تو بہرا بھی سنے گا۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ غدیر میں ایمان کو رسول دکھا بھی رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے، پھر بھی نہ دکھنا اور نہ سننا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کیا کہا کہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب غدیر میں بھی جو علی کو نہیں دیکھ پائے نبی کے ہاتھ پہ، اس کا مطلب ان کی آنکھیں صحیح ہوں نہ صحیح ہوں، لیکن ایمان کی آنکھیں صحیح نہیں تھی۔
اور نہ ایمان کے کام درست سے، اسی لیے وہ نہ دیکھ پائے اور نہ سن پائے. بس 2 یا 3 منٹ میں بات تمام کر رہا ہوں. بہت جلدی ایک خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنا، وہ عرض کر کے بات کر دینا. ابھی شعر میں بھی پڑھا تھا شاید ہمارے بھتیجے پڑھے تھے، احمد پڑھے تھے کہ سارے کے سارے لوگ محفل میں 2 دن تحقیق کی محفل ہے، تو ہمارے گھر کا پروگرام تھوڑی 14 بچے کے برتھ ڈے تھوڑی نہیں ہے کہ حدیث پروگرام وہی ہے. وہی مومنین کا معاملہ ہے، سب کو آنا نہیں، کیوں نہیں آتے؟ کب وہ بھی اسی دن رسول نے اعلان کر دیا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. کوئی نئی بات نہیں، کوئی ڈھکی چوری بات نہیں. رسول نے اسی دن بتا دیا تھا کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. کیسے بتایا تھا؟ رسول نے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا. اگر یہ من نہ کہا ہوتا، کسی بڑے خطیب کا جملہ کہ یہ من کہیں من کا ہے، اگر یہ من نہ کہا ہوتا تو بات یہ نہ ہوتی. من کنت تو کہہ کے رسول نے بتایا جس کا میں مولا ہوں. تو جتنے سامنے بیٹھے تھے رسول نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں. رسول کہہ دیا سب کا میں مولا، سب کے علی مولا. تو 1.25 لاکھ میں جس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی ایک ہو جس کے مولا رسول وہاں بھی نہیں تھے، کم سے کم چاہے کوئی ایک ہو، تبھی تو ہٹا کے بات کی ہے. جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی مولا ہے. نہ رسول سب کے مولا تھے، نہ علی سب کے مولا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہ رسول سب کے مولا تھے اور نہ علی سب کے مولا ہے. بھائی رسول کو سب نے مولا مانا ہوتا تو علی کو بھی سب مولا مان رہے ہو. نہ رسول کو سب نے مولا مانا، نہ علی کو سب مولا مانے. اگر سب نے رسول کو مولا مانا ہوتا تو رسول یہ کہتے ہیں من تم تو مولا، جس کا میں مولا. کہتے بھائی سب کا میں مولا ہوں. اس کا مطلب یہ بھی ایک چیز الگ الگ ہو جاتی ہے کہ نبی ماننا اور ہے، مولا ماننا اور ہے. اب نبی ماننے میں مجبوری تھی کہ اگر کلمہ نہ پڑھیں گے تو دار اسلام میں کیسے داخل ہوں؟ تو وہاں تو مجبوری ہے، اور مجبوری میں کیا ہوا اچھا عمل بھی اچھا نہیں مانا جاتا. عمل نیک تب بڑا ہوتا ہے کہ جب وہ اختیاری حالت میں کیا جائے. تو اتنے بڑے مجمع میں روایات اور سوالات کی بتاتی ہے. سوالات ہی مان لیجیے، 1.25 لاکھ آدمی. اب ایک ذاکر کا بڑا اچھا جملہ یاد آ رہا ہے. یہ 1.25 لاکھ علی کے ساتھ کیوں نہ نظر آیا؟ کسی خطیب سے میں نے سنا میرا نہیں، آپ کو ایمانداری سے کے سامنے کر دیں کہ کسی خطیب نے کہا آپ 1.25 لاکھ علی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، وہ 1.25 لاکھ نبی کے جنازے میں نہ ہوئے، نبی کے ساتھ کیا ہے؟ اسی کے 2 مہینے کے بعد تو آپ کے وفات ہوئی ہے. جب 1.25 لاکھ وہاں نہ ہوئے، 1.25 لاکھ کے 1.25 نہ ہو پائے تو علی کے پیچھے 1.25 لاکھ کیا ہوگی؟ 1.25 لاکھ محمد والے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے لیے تمام مومنین مومنات کے لیے بڑا عظیم اور بہت بڑی خوشی ہوئی، جس میں جتنا خوش